السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب حضرات؟ میں خیریت سے اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے الحمدللہ۔ دوستوں، آج لوٹ چلیں ہمارے چینل کی طرف، ہماری ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، اور اگر میرا میسج اچھا لگے تو انشاءاللہ شیئر بھی کریں۔ کوشش کریں ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو دوستوں، آج کا جو ٹاپک میں نے لیا ہے وہ ہے عمر بن عبدالعزیز۔ عمر بن عبدالعزیز جو ہیں یہ ایک تابعین میں سے ہیں، یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اور تابعین اور تبع تابعین۔ تو یہ ایک عمر ثانی بھی ان کو کہا جاتا ہے، جو بہت ہی زیادہ نیک اور بزرگ ایک ہستی تھی، اور ان کا میں واقعہ، ان کی تھوڑی سی تاریخ میں بتانا چاہوں گا۔ عمر بن عبدالعزیز ایک بہت ہی زیادہ نیک، صالح اور ایک بادشاہ رہ چکے ہیں اپنے وقت کے۔ مروان اس زمانے کے سب سے بڑے حکمران ہوا کرتے تھے، تو یہ اس زمانے کے جو ہے وہ بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ تو یہ جب بادشاہ بنے، ان کے بادشاہ بننے سے پہلے جو ہے آلریڈی اس تخت پر بہت سارے جو ہے وہ راجہ لوگ رہ چکے تھے، کوئی 10 سال، کوئی 20 سال، کوئی 15 سال، کوئی 2 سال۔ بہت سارے بادشاہ لوگ آئے اور سب نے حکمرانی کری، اور وہ سب بہت اچھے حکمران تھے، مگر ان کے اندر سب تہجد گزار تھے، نمازی تھے، روزدار تھے، قرآن کے پڑھنے والے تھے، مگر میرے دوستو، بھائی بزرگوں، ان کے اندر ایک جو چیز تھی وہ تھی کہ وہ ناحق جو ہے لوگوں کا پیسہ کھاتے تھے، ناحق لوگوں کا پیسہ کھاتے تھے۔ وہ جو ہے عوام کو جو ہے پریشان کرتے تھے، اور جو ہے انہوں نے تخت پر رہ کر جو ہے وہ ظلم کیا۔ سب سے بڑی جو وجہ ان کے زوال کی، اور ان کا میں واقعہ بتاتا ہوں ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ ہوا ظلم کی وجہ سے۔ وہ ظالم تھے، وہ ظلم کرنے والے تھے، وہ دیندار تھے، وہ دیندار تھے، ان کی زندگی میں دین تھا، مگر میرے دوستو، بھائی بزرگوں، ان کی دینداری کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے وہ ظلم کیا، اور ان کے ظلم کی وجہ سے جو ہے وہ بہت لوگوں کو تشدد، بہت لوگوں کو پریشان کیا انہوں نے۔ عبادت گزار تھے۔ تو فرمایا اسی تخت پر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ آئے اور بیٹھے، اور صرف 2.25 سال انہوں نے حکومت کری۔ 2 سال کچھ مہینے انہوں نے حکومت کری، اور ایسی زبردست حکومت کری، ایسی زبردست حکومت کری کہ ان کی جو حکومت تھی وہ 3 بر اعظم میں تھی، 3 کانٹیننٹس میں ان کی حکومت تھی، اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ میرے دوستو، بھائی بزرگوں، آپ سوچیں کہ کس درجے کے وہ تھے۔ اتنے بڑے پرہیزگار، متقی تھے، اتنے زیادہ کہ جو ہے آپ بیت المال سے اتنا کم اماؤنٹ، اتنا کم پیسہ لیتے تھے کہ آپ کے گھر کے اندر ضروریت آپ کی پوری نہیں ہو پاتی تھی۔ پورا پیسہ آپ عوام کے اندر، بیت المال کے اندر لگاتے تھے۔ آپ کا جو نکاح ہوا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کا جو نکاح ہوا، وہ آپ کے چچا تھے، تو وہ جو خاندان گزرا ہے، اس خاندان کے اندر جو ہے آپ کا نکاح حضرت فاطمہ، جو ان کی اہلیہ تھی، ان کا نام فاطمہ تھا۔ اور یہ جو فاطمہ ہیں، یہ تاریخ کے اندر ایسی عورت ہیں کہ ان کی جیسی کوئی عورت نہیں آئی ہے۔ تاریخ کے اندر ان کی جیسی کوئی عورت نہیں آئی ہے۔ ان کا دادا بھی جو ہے وہ بادشاہ تھا، اور ان کا باپ بھی جو ہے وہ بادشاہ تھا، ان کا بھائی بھی بادشاہ تھا، سلیمان بن عبد الملک، اور ان کے والد جو تھے عبد الملک تھے، عبد الملک بن مروان۔ مروان بھی بادشاہ، عبد الملک بھی بادشاہ، سلیمان بھی بادشاہ، ولید بھی بادشاہ، اور ان کا ایک اور بھائی تھا وہ بھی بادشاہ، اور ان کے خود ہسبینڈ جو تھے عمر بن عبدالعزیز، وہ بھی بادشاہ بنے۔ یعنی یہ وہ خاتون ہیں جن کے گھرانے سے 7 لوگ جو ہے ان کے نسبت سے وہ بادشاہ رہے ہیں۔ تو یہ واحد ایسی خاتون ہے کہ جس کے گھرانے سے اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ بادشاہ رہے، اور خود ان کے گھر کا ان کو اتنا سونا ملا، اتنا سونا ملا ان کی شادی کے اندر، مگر عمر بن عبدالعزیز اتنے زیادہ تقوی پرہیزگار والے تھے۔ جب اس سے پہلے جو تخت پر تھا سلیمان بن عبد الملک، وہ جب مر گیا، ولید بن عبد الملک بھی مر گیا، تو ان کو تخت پر بیٹھانے کی بات ہے۔ یہ کہیں سے کہیں تک بھی جو اس چیز کے لیے ریڈی نہیں تھے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں اپنی تجارت کر رہا ہوں، میں وہ کروں گا، یہ ریڈی نہیں ہوئے۔ بٹ جب ان کو تخت پر بیٹھایا گیا تو انہوں نے بہت اچھی طرح سے اس تخت کو چلایا، اور 3 حکمران کے اندر کوئی جو ہے وہ زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، اور ان کا گھر کا یہ حال تھا۔ آپ غور کرو، تصور کرو کہ امیر المومنین ہیں عمر بن عبدالعزیز، اور آپ کے گھر کا یہ حال تھا۔ آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ دیکھو، میں بادشاہ بن گیا ہوں، ٹھیک ہے،
اور تمہارے والد نے تمہیں بہت سارا سونا دہیج کے اندر دیا ہے، بہت سارا سونا دیا ہے، مجھے وہ نہیں چاہیے۔ تم اپنے دہیج کے پیسے سے جو سونا تمہارے پاس ہے وہ یا تو تمہارے پاس رہے گا یا میں تمہارے پاس رہوں گی۔ تو ان کی جو خاتون تھی، ان کی جو اہلیہ تھی، وہ بھی بہت زیادہ نیک تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کچھ نہیں چاہیے، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے بس۔ تو انہوں نے وہ سارا خزانہ لے کے بیت المال کے اندر رکھ دیا، اپنا خزانہ لے کر، وہ پورا جو ہے دہیج کا سامان، ساری چیزیں جو لے کر وہ انہوں نے بیت المال میں لے دی تاکہ دوسرے لوگ اس کو استعمال کر سکے۔ اور خود آپ کا یہ حال تھا، اتنی زیادہ غربت، آپ امیر المومنین ہیں، 3 بر اعظم کے مالک ہیں، اور آپ کے 11 بچے تھے، 11 آپ کے بچے تھے، اور عید کا موقع آ گیا، عید کا موقع آ گیا۔ بچوں نے کہا کہ ہمیں کپڑے دلائیے، بچوں نے کہا کہ ہمیں کپڑے دلائیے۔ تو ان کی بیگم نے جو ہے ان سے کہا امیر المومنین کہ بچے مطالبہ کر رہے ہیں کپڑوں کا۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں بچوں کو کپڑے دلا سکوں، جبکہ کون ہے؟ امیر المومنین ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں۔ میرے بھائیو، ہمارے ادھر کا جو چھوٹا جو ایم پی ایم ایل اے اور جو لوکل کیٹیگری کے بھی جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی وہ بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، اور یہ امیر المومنین ہیں، وقت کے امیر ہیں، اور ان کے گھر کا کیا حال ہے کہ عید آنے والی ہے، اور عید پر جو ہے ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ اپنے بچوں کے کپڑے بنا سکیں۔ تو ان کے اہلیہ نے کہا کہ دیکھیے بچوں کو تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، بچے بنا کپڑوں کو کیسے مانیں گے؟ تو انہوں نے کہا کچھ میرے پاس تو نہیں ہے، تم کچھ مشورہ دو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، جو آپ کو بیت المال سے تنخواہ ملتی ہے وہ آپ ایڈوانس لے لیں، تاکہ ان کو بتائیں کہ اگلے مہینے ہمارے جو ہے پیسے کاٹ لیے جائیں، اور باقی گھر کا خرچہ جو ہے میں کچھ کام کر کے چلا لوں گی، آپ بس بیت المال سے پیسہ لے لیجئے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ گئے بیت المال میں۔ اس زمانے کے جو ہے لوگ کیسے ہوا کرتے تھے کہ وہ بیت المال کے اندر گئے، اور ان کا جو خزانچی تھا، مزاحم جس کا نام تھا، اس کو انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ بیت المال سے جو ہے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے، مل جائے گی؟ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین مل تو جائے گی، بٹ آپ مجھے ایک پیپر پر لکھ کر دے دیں کہ آپ 1 مہینے زندہ رہیں گے، آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ 1 مہینے زندہ رہیں گے، میں آپ کو تنخواہ دے دوں گا۔ وہیں سے واپس ہو گئے، اپنے گھر نہیں جا پائے کہ میں کس شرم کی وجہ سے اپنے گھر جاؤں گا، میں اپنے بچوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ عید کا موقع آ گیا، بچوں کو کپڑے بنا کے نہیں دے پائے۔ میرے بھائیوں، آپ تصور کرو، سوچو آخر کیا تھا ان کی زندگی کے اندر کہ وقت کے بادشاہ ہیں، 3 بر اعظم میں حکومت ہے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں، اور خود کے گھر کا یہ حال ہے کہ عید کا وقت آ گیا ہے، اور آپ نے نماز پڑھائی، اور بڑے بڑے بنو امیہ کے بڑے بڑے سردار لوگ آ رہے ہیں، مروان کے بڑے بڑے سردار لوگ آ رہے ہیں، اور بہت ہی بہترین پوشاک پہن کر آ رہے ہیں، اور آپ کے گھر کا یہ حال ہے کہ آپ کے گھر پہ کپڑے نہیں ہیں۔ بچے آپ کے آئے، جب بچے آپ کے آئے مسجد کے اندر، تو آپ نے بچوں کو دیکھا تو وہ آپ رونے لگے، امیر المومنین جو ہے وہ رونے لگے، اور جب بچے ان سے ملنے کے لیے آئے تو کہا کہ بچوں، آج تمہیں گلہ تو بڑا ہوگا، آج تمہیں دکھ تو بڑا ہوگا کہ تمہارا والد 3 بر اعظم کا مالک ہے اور تمہیں جو ہے عید پر کپڑے نہ بنوا سکا۔ تو کہا ابا جان، ان کا ایک جو چھوٹا بیٹا تھا نا، وہ ان سے بھی زیادہ زاہد تھا، ان سے بھی زیادہ نیک تھا، ان سے بھی زیادہ پرہیزگار تھا۔ اس نے کہا ابا جان، ہمیں دکھ نہیں ہو رہا، ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ہمیں اس چیز پر ہم خوش ہیں، ہم اس چیز پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے والد نے جو ہے وہ ہمیں حرام کی کمائی نہیں کھلائی، ہمارے والد نے جو ہے ہمیں جائز پیسے کھلائے، ہمیں حرام کی کمائی نہیں کھلائی، حلال کمایا۔ تو امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا میرے بیٹو، میں چاہتا تو تمہیں جو ہے بڑے بڑے محلات اور بڑے بڑے جو ہے تمہیں شاہی لباس پہناتا، مگر میرے پاس 2 راستے تھے، یا تو میں چاہتا کہ حرام کے پیسے تمہیں کھلاتا، اور دوسرا جو ہے جائز تو میرے پاس تھا ہی نہیں۔ تو میرے بیٹو، میں نے جو ہے اس زندگی کو اختیار کیا ہے۔ تو وہ رونے لگے، آپ سب کے سب رونے لگے، اور جو ہے آپ خود بھی رونے لگے، اور بچے بھی آپ کے رونے لگے، مگر بچوں نے آپ کی تعریف کری کہ ابا جان، ہمارا جو آج سر ہے وہ گرو سے اونچا ہو گیا ہے، تو ہمارے والد نے ہمیں کبھی حرام کا نہیں کھلایا، ہمیں حلال کھلایا۔ تو ان کے گھر کا یہ حال تھا، آپ یقین مانو۔ ایک مرتبہ گھر کے اندر داخل ہوئے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، تو دیکھا کہ ان کے گھر پہ ان کی جو بچیاں ہیں، بیٹی جو تھیں اور ان کی اہلیہ، وہ سب منہ پر جو ہے وہ کپڑا ڈالی ہوئی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ سب اپنا منہ کیوں ڈھکے ہوئے ہو؟ دوپٹے سے منہ ڈھکے ہوئے تھے۔
تو انہوں نے جو جواب دیا نا میرے بھائیوں، شاید ہمیں یقین بھی نہ ہو، کیونکہ ہمارا ایمان بھی اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ صحابہ کرام کے، تابعین کے، تبع تابعین کے واقعات پر ہمیں یقین بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا امیر المومنین، آپ 3 بر اعظم کے مالک ہیں، آپ کی حکمرانی 3 بر اعظم میں چلتی ہے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہے، اور آپ کے خود کے گھر کا یہ عالم ہے، خود کے گھر کا یہ حال ہے کہ آج 3 دن ہو گئے ہیں آپ کے گھر پہ کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے۔ آج بچیوں نے روٹی اور پیاز کھایا ہے، تو پیاز کھانے کی وجہ سے ان کے منہ سے جو ہے بدبو آ رہی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے چہرے کو ڈھک لیا ہے کہ کہیں یہ بدبو جو ہے والد صاحب کو نہیں جائے۔ تو منہ ڈھکی ہوئی تھی، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کیا کھایا تھا؟ پیاز اور روٹی کھائی تھی، پیاز انہوں نے روٹی کھائی تھی۔ میرے بھائیوں، امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے مگر اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، اسی تخت پر سلیمان بن عبد الملک بیٹھا اور اس نے جو ہے وہ ظلم کیا، ولید بن عبد الملک بیٹھا، اس نے ظلم کیا، عبد الملک بن مروان بیٹھا، اس نے ظلم کیا۔ انہوں نے صرف 2.25 سال حکمرانی کری، اور اپنے جانے سے پہلے اپنے جو ہے وزیر جو تھے اس کو بلایا، اور اپنے وزیر کو بلایا اور کہا کہ میرے وزیر، جب میرا انتقال، تم نے مجھ سے پہلے جتنے لوگوں کا انتقال ہوا ان سب کو دیکھا ہے نا، جب میرا انتقال ہوا تو مجھے بھی ایک بار دیکھ لینا، کہ ان سب کا یہ حال تھا کہ جب ان کو قبر میں ڈالا گیا تو ان کا قبر جو ہے، ان کا جو رخ تھا وہ قبلے سے پھر گیا تھا۔ حالانکہ زانی، شرابی، کبابی کا بھی رخ جو ہے وہ قبلے سے نہیں پھرتا، مگر یہ لوگ اتنے بڑے ظالم تھے کہ اللہ نے سبق کے طور پر ان کا رخ جو ہے وہ قبلے سے پھیر دیا تھا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا دیکھو، اسی تخت پر میں بھی بیٹھا ہوں، جب میرا انتقال ہو جائے نا تو میرا جو ہے جنازہ دیکھنا ایک بار، پھر میرا کیا ہوتا ہے۔ پھر میرے دوستوں، بھائیو، بزرگوں، اس پہ سلیمان بن عبد الملک کو جب لے جانے لگے، جب اس سے پہلے جو بادشاہ تھے سلیمان بن عبد الملک، تو اس کا وجود یوں کر کے ہلنے لگا، تو اس کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد کو اٹھاؤ، میرا والد زندہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ زندہ نہیں، اس کو جتنی جلدی ہو سکے زمین میں دفن کرو، اللہ کا عذاب جو ہے وہ آنے والا ہے، اس کا جو باڈی جو ہے ہل رہی ہے، اللہ کا عذاب جو ہے وہ جلدی آ گیا ہے، اس کو فٹافٹ جو ہے وہ دفن کرو۔ اور خود امیر المومنین کا یہ حال تھا کہ جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو آپ کے جو ہے کفن کو جو ہے پہنایا گیا، آپ کا جنازہ ہوا، آپ کو قبر میں رکھا گیا، اور آپ کا جب رخ دیکھا گیا تو آپ کا رخ قبلے کی طرف تھا، اور جب آپ کا چہرہ دیکھا گیا تو 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اور جو ہے آپ کے قبر کے اندر سے ایک پرچہ لکھا، ایک پرچہ ملا، اور اس پرچے میں لکھا تھا کہ یہ پرچہ ہے اللہ پاک کی طرف سے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ پرچہ ہے عمر بن عبدالعزیز کے لیے، کہ عمر بن عبدالعزیز کو ہم نے جنت سے جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کو ہم نے جہنم سے نجات دے دیا۔ براءۃ من اللہ عمر بن عبدالعزیز من النار، کہ ہم نے عمر بن عبدالعزیز کو جو ہے جہنم سے جو ہے وہ پناہ دے دیا، صرف کس وجہ سے کہ آپ نے انصاف کے ساتھ اپنی حکومت کری، آپ نے ظلم نہیں کیا۔ اسی تخت پر وہ لوگ بیٹھے اور انہوں نے جو ہے کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے اور لوگوں کا پیسہ لوٹ لیا اور ان کے ساتھ ظلم کیا، اور اسی تخت پر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے اور اتنا زبردست انصاف کیا کہ خود کے کھانے کے گھر پہ نہیں ہے، اور جو ہے بیت المال سے لوگوں کو جو ہے خزانہ لوٹایا جا رہا ہے۔ تو بھائیو بزرگوں، یہ ایک میسج ہے، صرف ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم بہت ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کریں، اور جو ہے ہم اللہ اور رسول کو یاد کریں کہ ان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول تھے، تو اللہ نے ان کو ہر جگہ کامیاب کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔